اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، کسی بھی شخصیت کے تعارف اور اس کی پہچان کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم طریقہ کسی بھی شخصیت کی پہچان کے لیے، اس کی معرفت کے لیے یہ ہے کہ اس شخصیت کے حوالے سے جو اسماء، جو صفات، جو القابات ہیں ان میں ہم دقت کریں، ان میں ہم غور کریں، تو اس سے نئے بہت سارے فضائل ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے حوالے سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے حوالے سے مختلف القابات ائمہ علیہم السلام سے ہم تک پہنچے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں ان لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، کہ جناب سیدہ زہرا کے لیے خداوند متعال کے ہاں 9 اسماء ہیں، یعنی یہ کوئی عام اسماء اور صفات نہیں ہیں، خداوند متعال کی طرف سے عطا شدہ ہیں۔ اب متعدد اسماء اور صفات ہیں کہ جن میں سے صرف ایک اسم کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے کہ آپ کے القابات میں سے انتہائی مشہور جو ایک لقب ہے الزہرا، یہ لقب اتنا مشہور ہے کہ جب بھی آپ کا اسم مبارک لیا جاتا ہے تو ساتھ میں اس لقب کا اضافہ کیا جاتا ہے اور فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ لما سمیت فاطمۃ الزہرا زہراء، کہ جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا گیا، اگرچہ خود اس باب میں ہمارے پاس متعدد روایات ہیں کہ جن میں اس اسم کے حوالے سے مختلف جو جوانب ہیں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے، لیکن اس خاص روایت میں امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی دادی کا نام زہرا کیوں رکھا گیا، ان کا لقب زہرا کیوں رکھا گیا، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، چونکہ خداوند متعال نے اس بی بی کو اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا۔ عزیزان محترم، ایک ہوتی ہے روایت اور ایک ہوتی ہے درایت۔ اس روایت کا سننا، اس روایت کا پڑھنا، اس روایت کا لکھنا شاید بہت آسان ہو، لیکن اس کی درایت اور اس روایت کا فہم انتہائی مشکل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند متعال کی ذات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خداوند متعال کی ذات کی معرفت ہمارے لیے انتہائی دشوار ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ خداوند متعال کی عظمت، تو خداوند متعال کی عظمت کا ادراک یہ ایک اور مرحلہ ہے، اور پھر فرمایا کہ خداوند متعال کی عظمت کے نور سے خلق کیا۔ اب وہ نور کیا ہے، یہ ایک تیسرا مرحلہ ہے۔ تو یہاں در حقیقت اگر دیکھیں تو بی بی کا جو مقام ہے وہ حجاب اندر حجاب اس روایت میں بیان ہوا ہے۔ تو جس طرح سے بی بی خود محجبہ ہیں، اسی طرح سے بی بی کا مقام بھی در حقیقت حجاب میں ہے۔ خداوند متعال کا نور وہی نور ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اللہ نور السماوات والارض، خداوند متعال زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اب یہی روایت آگے بڑھتی ہے اور روایت میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خداوند متعال نے اس نور کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس نور کو آسمان میں ساکن کر رکھا تھا، اور جب یہ نور ظاہر ہوا تو اس نور کی وجہ سے زمین اور سارے آسمان روشن ہو گئے۔ فرشتوں نے جب اس نور کی طرف نگاہ کی تو گویا ان کے سامنے ایک پردہ سا آ گیا۔ اس نور کی عظمت کے سامنے سارے فرشتے سجدہ ریز ہوئے اور خداوند متعال سے انہوں نے عرض کی پروردگارا یہ کیسا نور ہے؟ تو اس وقت خداوند متعال نے فرمایا ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور سے ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس نور کو میں نے سب سے جو عظیم، سب سے افضل نبی ہے اس کے صلب میں قرار دیا ہے، اور اس نور سے ایسے ائمہ اس دنیا میں آئیں گے کہ جو میرے دین کا دفاع کریں گے، حق کا دفاع کریں گے، اور جب سلسلہ وحی منقطع ہوگا اس کے بعد یہ زمین پر میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، صرف اسی ایک روایت میں اگر ہم دقت کریں، تو اگر ہم غور کریں تو بی بی کی فضیلت کے بہت سارے ابواب بیان ہوئے ہیں، یہ تو صرف ایک روایت ہے۔ اگر اسی باب میں اگر ہم دیکھ لیں اور باقی تمام ابواب کو اگر ہم دیکھ لیں تو بی بی کی فضیلت میں اس طرح کی دسیوں سینکڑوں روایات ہم تک پہنچی ہیں کہ جن میں سے ہر ایک میں اگر دقت کریں، ہر ایک میں اگر ہم غور کریں تو بی بی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے بی بی کا جو نام رکھا گیا فاطمہ، اس کی ایک وجہ ہی یہی بیان ہوئی لأن الخلق فطموا عن معرفتها، الخلق یعنی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اس بی بی کی معرفت سے عاجز ہیں۔
خداوند متعال سے یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار بار الہ ہمیں اپنی توان کے مطابق اس بی بی کی عظمت کو درک کرنے، اس بی بی کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔